بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ سب سے بڑی خبر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ اس وقت سیاست کا مرکز و محور ایک بار پھر اسلام آباد شاہراہ دستور، ایک عمارت پارلیمنٹ ہاؤس ہے اور دوسری عمارت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک بار پھر، اور 1997 میں جس طریقے سے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا تھا اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو اپنی جان بچانے کے لیے کمرہ عدالت سے باقاعدہ طور پہ وہاں سے بھاگنا پڑا تھا، وہی کیفیت، اس سے ملتی جلتی کیفیت اس وقت مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہی کردار ہے، وہی خاندان ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور وہی خاندان دوبارہ وہ کام کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، اور وہی کردار جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کی اولادیں موجود ہیں۔ البتہ وہ خود تو موجود نہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، وہ یہ کام کر رہی ہیں۔ کوئی سہولت کاری کر رہا ہے، کوئی فیسیلیٹیشن کر رہا ہے، تو کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ آخری پھڑپھڑاہٹ ہے، آخری چیخ و پکار ہے، اور آئین کو پامال کرنے کے لیے سامان کیا جا رہا ہے۔ آئین کو پامال کرنا ہے، اور آئین کو پامالی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو قابو کیا جا رہا ہے، ان کو نکیل ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو لگام ڈالنی ہے۔ یہ میں وہ گفتگو بتا رہا ہوں جو یہ اندر آپس میں کرتے ہیں، کہ یہ ججز جو ہیں ویسے تو بہت ہی عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن میں وہ نہیں بولوں گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں، یعنی اپنی جو انٹرنل میٹنگ ہے اس میں کہتے ہیں کہ ان کو قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو بابے کہتے ہیں، بابے بھی کہتے ہیں، بڈھے بھی کہتے ہیں، اس طرح کے الفاظ کرتے ہیں کہ ان کو قابو کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی جی، ورنہ تو یہ سب سے اوپر نکل گئے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن سب سے پہلے تو خبر آپ سے شیئر کروں گا، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے، آخر کیا وجہ بنی راتوں رات، آنن فانن، راتوں رات بھی نہیں، آنن فانن چند گھنٹے کے اندر اندر ایک پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک بل پیش کر دیا گیا، اور بل کا مقصد ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کنٹرول کرنا، سپریم کورٹ آف پاکستان کو کنٹرول کرنا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریگولیٹ کرنا، باہر بیٹھ کے ریگولیٹ کرنا، یہ ہے بنیادی بات۔ آخر 2 گھنٹوں میں ہوا کیا ہے؟ 2-3 گھنٹے کے اندر اندر یہ بل بھی تیار ہو گیا، ڈرافٹ بھی ہو گیا، کابینہ کا اجلاس بھی ہو گیا یکدم، اور قومی اسمبلی میں پیش بھی ہو گیا، اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد بھی کر دیا گیا۔ بل کی طرف بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے ذرا بیک گراؤنڈ سن لیں کہ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ کہ گئے ہیں، آج ہیئرنگ تھی، پہلا دن تھا کل ہیئرنگ کا، اور ہیئرنگ ہوئی، اور اس میں اٹارنی جنرل صاحب نے کوشش کی رام کرنے کی، لیکن لارجر بینچ جو ہے، نمبر 1 تو یہ کہ لارجر بینچ متفق ہے، متحد ہے ایک نقطے پہ، اور وہ یہ کہ عام انتخابات ہر صورت میں ہونے ہیں، عام انتخابات کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، اور عام انتخابات وہ خاص صوبائی اسمبلی کے ہوں یا وہ قومی اسمبلی کے ہوں، وہ عام انتخابات ہی ہیں، وہ نہیں ڈیلے کیے جا سکتے۔ لارجر بینچ تھا چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس محمد امین الدین خان صاحب، اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، 5 رکنی لارجر بینچ۔ اٹارنی جنرل صاحب گئے، پہلا دن تھا ان کا، ان کو خاص طور پہ اسی مقصد کے لیے میدان میں اتارا گیا تھا۔ انہوں نے ججز کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، اور جسٹس مندوخیل صاحب کو، کیونکہ ان کو اختلافی نوٹ کے آتھر ہیں، ان کو خاص طور پہ ایک سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی، تاکہ بینچ میں اختلاف ہو، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا اگلا جو اسٹریٹجی ہے اس کے اکارڈنگلی وہ چلیں گے۔ لیکن جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہیں وہ اس نرغے میں نہیں آئے، ان کا جو ہنی ٹریپ تھا اس میں نہیں آئے، اور اپنی تعریفیں شریفیں بھی انہوں نے اگنور کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ بتائیں کہ آپ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں یا نہیں ہونے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بھی بتائیں کہ الیکشن کمیشن کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آج خود وہ تاریخیں تبدیل کرتا پھرے، اور تیسرا یہ کہ جو اختلافی نوٹ کا معاملہ انہوں نے کہا وہ انٹرنل ہے، وہ ججمنٹ آ چکی، اور ججمنٹ پہ عمل بھی ہو چکا، اور 30 تاریخ آ چکی، لہٰذا اس طرف مت جائیں۔ جب ان کو یہ منع کیا گیا، اور اس کے بعد فاضل عدالت نے، لارجر بینچ نے، جب 3-4 نقطے انہوں نے اٹھائے تھے، نمبر 1 جی فائنانس کا انہوں نے وہیں پہ دھو کے رکھ دیا کہ آپ سینکڑوں نہیں ہزاروں ارب روپیہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ 20 ارب روپیہ نہیں آپ دے سکتے، اور کبھی آپ IMF کا سناتے ہیں، کبھی آپ کسی چیز کا سناتے ہیں۔ ایون ججز نے کہا کہ ہم اپنی تنخواہیں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ الیکشن کروائیں، نمبر 1۔ نمبر 2 تھا سیکورٹی کا ایشو، اور جی سیکورٹی تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پورا جو ہے نقشہ سامنے بیان کر دیا، اعداد و شمار رکھے کہ سب سے زیادہ آپریشن خیبر پختونخوا میں ہوئے، پھر بلوچستان میں ہوئے، پھر سندھ میں ہوئے، پنجاب میں تو آپریشن ہی نہیں ہوئے، پنجاب میں تو چند ایک آپریشن ہوئے، اور پنجاب کی صورتحال تو بہت مختلف ہے۔ پھر یہ کہ حالت جنگ میں بھی یہاں پہ الیکشن ہوتے رہے ہیں، اور 2002 میں چلے جائیں، 2008 میں چلے جائیں، 2013 میں چلے جائیں، جب دہشت گردی کی ایک خوفناک لہر تھی، پھر بھی ہوئے، اور ہمارے سیاسی رہنماؤں نے بھی، اور ہماری عسکری جو افواج ہیں انہوں نے بھی قربانیاں دیں، عام شہریوں نے بھی قربانیاں دیں، جانیں نہ پیش کی، لیکن الیکشن ہوئے، تو الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں، اس سے آپ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ تو یہ پہلے دن کی جو ہیئرنگ تھی،
اور جس طریقے سے بڑے اچھے انداز میں آنریبل ججز نے اس مقدمے کو لے کے آگے بڑھے ہیں، انہوں نے فوراً جا کے رپورٹ پیش کی اٹارنی جنرل صاحب نے، کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور فل کورٹ کا بھی شوشہ چھوڑا گیا، سب کچھ کیا گیا، آنریبل ججز کو کورٹ روم میں امبیرس کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب اور تعالیٰ تارڑ صاحب موجود تھے، انہوں نے بھی یہ سارے پوائنٹس نوٹ کیے تھے، اور انہوں نے بھی جا کے فوراً بریف کیا کہ جناب حالات وہاں پہ خراب ہیں اور یہ ہم الیکشن نہیں رکوا سکیں گے، اور الیکشن تو کروانے پڑیں گے، اور یہ فیصلہ دوبارہ وہی آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اس دفعہ فیصلہ 5-0 سے آ جائے، تو اس لیے جناب کوئی اور راستہ اختیار کریں۔ تو فوری پھر یہ ہنگامی طور پہ ہوا، بنیادی بلائی گئی، اور پھر کچھ قانون دان جو خاص طور پہ پچھلے دنوں وہ تمام قانون دان جن کے مقدمے لڑتے رہے ہیں وہ سب کے سب پہنچے ہوئے تھے، سب کا تعلق لاہور سے ہے، انہوں نے بیٹھ کے پھر لاہوری گروپ نے بیٹھ کے یہ سارے کا سارا ایک تیار کیا، اور وہ اختلافی نوٹ جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا، جو اختلافی نوٹ ہے از خود نوٹس والا، وہ کس کو فائدہ؟ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جوڑوں میں بیٹھ گیا ہے۔ وہ اختلافی نوٹ کو بنیاد بنا کے اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بکری بنانا چاہتے ہیں اور گھر کی باندھی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو چیف جسٹس آف پاکستان ہی رہنے دینا چاہتے، یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی نہیں رہنے دینا چاہتے، یہ اس کو بالکل لا کے نیچے، یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایس ایچ او پہ ہمارا حکم چلتا ہے، اسی طریقے سے چیف جسٹس پہ ہمارا ایسا ہی حکم چلنا چاہیے۔ لہٰذا یہ بڑا ایک پلان ہے، اور یہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور ان کی وجہ انہوں نے اس پہ رجسٹ بھی کیا تھا۔ اس کے بعد جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان آئے ہیں، ہر چیف جسٹس کے دور میں یہ کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب یہ موجودہ چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب، یہ تو بیچارے انہوں نے سو موٹو 3 لیے ٹوٹل، ایک شہید ارشد شریف کا، ایک ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کا، اور دوسرا لاسٹلی یہ جو لیا ہے اب انتخابات والا معاملہ، تیسرا تو کوئی لیا ہی نہیں۔ تو اس لیے اب ہو کیا رہا ہے؟ ایک تو چیف سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی اتھارٹی کو ختم کرنا ہے، سپریم کورٹ کی اتھارٹی کو ختم کرنا ہے، جو اس وقت جس کو آئینی تحفظ حاصل ہے، اور پورے سسٹم میں اگر میں سمجھوں کہ پورے پاکستان میں اس وقت اگر کوئی سیفٹی والو ہے تو 184(3) آئین کا آرٹیکل 184(3) کے تحت جو سو موٹو کا اختیار ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، وہ ہے، یا پھر 199 کا ہائی کورٹ میں جو براہ راست آپ رٹ پیٹیشن دائر کر دیتے ہیں، وہ ہے۔ یہ دو ہی اختیار ہیں جس کی وجہ سے یہ آکسیجن ہے پاکستان کے شہریوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، کہ جہاں سے بنیادی انسانی حقوق کی بنیاد پہ سو موٹو نوٹس لیا جاتا ہے، اور اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے، اور اس مس یوز ہوا بھی نہیں ہے۔ افتخار چودھری صاحب کے بعد اس کا کوئی مس یوز نہیں ہوا، اور بہت محتاط رہے ہیں آنریبل چیف جسٹس صاحبان، اور بہت ہی چیدہ نکات پہ کوئی لیا ہے، بہت ہی جب زبردست قسم کا کوئی بحران، اور یہ بحران روکنے کے لیے ہی اب بھی نوٹس لیا گیا، لیکن چونکہ 14 جماعتی حکمران اتحاد کو یہ سوٹ نہیں کرتا، اور ایسی سپریم کورٹ، کیونکہ ان کا پورے کا پورا پلان جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نگیٹ کیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، جو آئین کو بلڈوز کرنے کا تھا، جو سب کچھ میڈیا میڈ کرنے کا تھا، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے روکا ہے، اور بار بار آج بھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نے، اور لا منسٹر نے، اور ایک دو اور نے 63A کی جو تشریح ہے نا جی، وہ بڑی کھٹک رہی ہے، ان کو بہت کھٹک رہی ہے کہ 63A کیوں آ گیا، کیوں تشریح کر دی، کیوں لوٹا کریسی پہ پابندی لگ گئی، وہ لوٹوں کی خرید و فروخت پہ کیوں پابندی لگ گئی، اور ان کے ووٹ کیوں کنسیڈر نہیں ہوئے، ہارس ٹریڈنگ کا جو بازار تھا وہ کیوں بند کر دی، یہ ساری منڈی جو ہے وہ کیوں بند کر دی گئی۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ یہ حملہ ور ہو رہے ہیں، اور پھر آنن فانن سب کچھ کیا گیا، یعنی کہ چند گھنٹوں کے اندر بل بھی تیار ہو گیا، ڈرافٹ بھی تیار ہو گیا، وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی ہو گیا، منظوری بھی ہو گئی، پارلیمنٹ کے سیشن میں آ کے لا منسٹر صاحب نے وہ پیش بھی کر دیا، اور اس کے بعد پھر فر سب ارکان بول رہے تھے، اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے بھی سپورٹ کر دیا، اور اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کے اندر کل واپس لا کے منظور کر، کل ہی واپس بھیجیں اس کی رپورٹ کو، اور یہ 4 تو نکات ہیں، اس کو بھیجیں جی، اور اس کو ہم منظور کرتے ہیں کل ہی۔ تو اس میں کیا کر رہے ہیں، وہ کون سا تیر مارا ہے اس وقت؟ بجائے اس کے کہ عام آدمیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے قانون سازی کی جاتی، کوئی سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے قانون کی سازی کی جاتی، جو مقدمات پینڈنگ ہیں ان کے لیے نئی جوڈیشری کی بات کی جاتی، اور مزید ججز کی بات کی جاتی، اس کے لیے کوئی فری ایڈ کی بات کی جاتی شہریوں کے لیے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ یہ میلافائڈی ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے۔ نمبر 1 کہ جی آرٹیکل 184(3) کے تحت جو اختیار حاصل ہے سو موٹو کا، اس کو محدود کر دیا جائے،
اور جب بھی کوئی ایسا ایشو آئے تو چیف جسٹس آف پاکستان پلس 2 جونیئر جج جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، اور اس کمیٹی کی رپورٹ آئے گی، کمیٹی پھر آگے ریفر کرے گی، پھر وہ مقدمہ سنا جائے گا، اور پھر اس کے بعد رائٹ آف اپیل 30 دن کا وہ ٹائم دیا گیا ہے تاکہ 30 دن تک فیصلے پہ عمل درآمدی نہ ہو سکے۔ اس کے بعد اگلا ہے جی کہ 15 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور یہ سارے کام کیے جائیں گے، اور اس کو ریگولیٹ کرے گی ایک کمیٹی، کرے گی، پہلے کمیٹی ہوگی، پھر کمیٹی کے بعد پلس 3 ممبرز ہوں گے، اور اس کے بعد پھر آگے فردر ہوا کرے گا۔ یہ سارے کام کرنے کا مقصد واحد مقصد یہی ہے کہ جو اس معاملے میں اب لیا گیا ہے، الیکشن کا معاملہ چل رہا ہے، الیکشن کی پیٹیشن چل رہی ہے، اور الیکشن ہونے ہیں 90 دن کے اندر، وہ ٹائم گزر گیا، اس سے کم عرصے میں ہونے ہیں، اور ان سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری ہوائیاں اڑی جا رہی ہیں۔ ادھر سے مریم صاحبہ ڈکٹیٹ کر رہی ہیں، اپنا سوشل میڈیا کے ذریعے ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، ڈکٹیشن دی جا رہی ہے، ادھر سے لندن سے پیغامات آ رہے ہیں، تو یہ سارے کا سارا سسٹم چلا کون رہا ہے؟ یہ ریاست جو ہے اس وقت ایک خاندان کے ہاتھوں میں یرغمال بنی ہوئی ہے، اور بھٹو فیملی پیپلز پارٹی میں حیران ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بی ٹیم بھی نہیں بلکہ سی ڈی ٹیم بن کے وہ کس طریقے سے سارے کام یہ کر رہی ہے، اور اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، لیکن دیکھنا ہی ہے کہ کل اس پہ کیا رد عمل آتا ہے۔ اور اس کی اگلی بات بھی بتا دوں کہ بیسیکلی تو امینڈمنٹ چاہیے، آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے، نمبرز ان کے پاس پورے نہیں ہیں، یہ آئینی ترمیم کریں گے کیسے؟ اور آدھا ہاؤس خالی ہے، پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور یہ سب آدھی کافلی باہر ہے، تو یہ سارے کام باہر ہیں، اور یہ 2/3 میجورٹی سے آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کس طریقے سے کریں گے یہ پتہ چل جائے گا، اور آخر میں یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہونی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر آئین کا بنیادی ایک ڈھانچے میں ایک بنیادیں ہوتی ہیں، اور اس کی بنیادی روح جو ہے وہ جوڈیشری، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بھی شامل ہے، عدلیہ آزاد بھی ہونی چاہیے، خود مختار بھی ہونی چاہیے، اور اگر عدلیہ پہ ہی ایگزیکٹو کا کنٹرول ہو جائے تو پھر وہ عدلیہ کہاں سے رہے گی؟ یہ بیسیکلی عدلیہ کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو، ہائی کورٹس کو یہ ریگولیٹ کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا رد عمل کس طریقے سے آتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ سب کے سب یہیں رہ جائیں گے جی۔ اور یہ بنیادی طور پہ جو اگلی بات بتاؤں کہ یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ ان کے لیے سارا کچھ سامان کیا جا رہا ہے، اور نون اور میم کی ساری انویسٹمنٹ جو شین جو ہے وہ کھا گیا، اور وہ شین جو ہے وہ برباد کر رہا ہے نون اور میم کی ساری انویسٹمنٹ کو، اور یہ بیسیکلی یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جنہوں نے آنا ہے 17 سپٹمبر اس سال، 17 ستمبر کو آنا ہے، ان کے یہ راستے روکے جا رہے ہیں، ان کو بلاک کیا جا رہا ہے، اور یہ اختلافی نوٹ جو ہے جس پہ یہ شادیانے بجا رہے ہیں، یہ اختلافی نوٹ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف استعمال ہونا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی اتھارٹی کے خلاف استعمال ہونا ہے، اور وہ اس کا پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ اب عدلیہ، آنریبل ججز اور یہ سب کے سب آپس میں بیٹھیں، اور بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کریں کہ ان کی لڑائیوں اور ان کی اختلافات اور ان کی جو لڑائیاں دشمنیوں میں اور بول چال جو بند، اس کا فائدہ، اس کا نقصان کس کو ہوا اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک فل کورٹ اس مسئلے پہ بھی ہو جانی چاہیے، اور اس تاثر کی بھی نفی ہونی چاہیے۔ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ فل کورٹ بنائیں، میں کہتا ہوں جی فل کورٹ بنا کے اس پہ بھی فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ پتہ چل جائے کہ فل کورٹ میں بھی کہ جناب کون نظریہ ضرورت کے حق میں اور کون نظریہ ضرورت کے خلاف ہے، کون آئین کی بالادستی اور خالصتاً سپریمیسی آف لا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری چاہتے ہیں اور کون نہیں چاہتے۔ یہ فیصلہ بھی یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی ہو جانا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔